بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. حضرات محترم، دین اسلام بحیثیت ایک مذہب اس کی دو اقسام ہیں. ایک ہے عملی طور پہ کسی چیز کو اپنانا، ایک ہے اس کے احکامات جو خصوصاً معاشرت، معیشت جو اس کو فوکس کرتے ہیں، اگر ان کو امپلیمنٹ یا عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو ہماری جو پہچان ہے اس دنیا میں میرے مالک نے دی تھی، جس کو مومن کہا جاتا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے. مسلمان ہونا الگ چیز ہے، مومن ہونا الگ چیز ہے. جیسے پہلے پارے کے آغاز میں ہے نا ہماری پہچان جو مسلمانوں کی، جو مومنوں کی، کہ والذین یؤمنون بالغیب، وہ ایسے لوگ ہیں جو مالک کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. صرف مانتے ہی نہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہماری جو مومنوں والی پہچان ہے نا، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو. یہ نمازیں پڑھنا، عمرے، صدقہ و خیرات، حج و عمرہ جو بھی ہے، یہ میرا انفرادی فعل ہے، ہمارا اپنا فعل ہے ذاتی، جس کا میں نے حساب دینا ہے. جیسے ذہن میں اور اگر میں بات کلیئر کرنا چاہوں تو ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے اللہ رب العزت کی مرضی ہے معاف کریں. رہنا چاہیے پر امید، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے دعا کریں اللہ ہماری کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. بہت کمیاں کوتاہیاں ہوتے ہیں. وہ فرماتا ہے ضمناً بات کرتا چلوں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ،
تمہارا رب بڑا ہی زبردست بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اس لیے اس کی رحمت سے ہر وقت پر امید رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رحمت ہوگی تو گناہ بھی بندہ کرتے چلو رحمت تو ہو ہی جانی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہم انفرادی طور پہ کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، جو اجتماعی کرنا تھا اس کا نام ہے مذہب۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ انفرادی طور پہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ اغیار کو بھی کوئی نہیں ہے، غیروں کو، ہنود کو، کسی بھی غیر مذہب کو ہمارے مسلمان ہونے پر کوئی بھی اعتراض نہیں۔ ان کو اعتراض ہے تو ہمارے سسٹم پہ ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ان کو اگر اعتراض ہے تو ہمارے سسٹم پہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو مذہب ہمیں سسٹم دیتا ہے، جو ہمیں لیونگ سٹائل رہنے کے طریقے بتاتا ہے، اس پہ ہم کبھی عمل کریں، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آج کی بات کرتے ہیں، یہود، یہ کیا وائٹ ہاؤس میں افطاری نہیں ہوتی ہمارے رمضان میں؟ مسلمانوں کو وش نہیں کرتے عید مبارک، اس پہ ان کو کوئی نہیں ہے، ان کے چرچ خرید کے مسجد بنا لو، کوئی اعتراض نہیں ان کو۔ وہ جو سسٹم ہے نا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو پہچان بناتی تھی ہماری، وہ سسٹم جس کا نام مذہب ہے، اس پہ نہیں وہ آنے دیتے۔ مذہب ہمارا چلے گا وہ کہتے ہیں۔ اور ستم کی بات ہے کہ ہم آج ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے اعلی کار ہیں۔ حکم یہ تھا کہ جو لوگ مومن بن گئے ہیں، مطلب کہ کوشش اس اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس بلڈنگ میں داخل ہو گئے ہیں، ثم لم یرتابوا، اب وہ شک نہیں کرتے۔ یہ پہلا پوائنٹ میرے مالک نے دیا، جو میں نے آیتیں پڑھی، ترجمہ سناؤں گا ان پہ۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے۔ ابھی نظر دوڑائیں اپنے آپ پر، ہم کس کس چیز پہ شک کرتے ہیں؟ جن کے 360 خدا ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں آج بھی، جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، اور جن کا ایک تھا وہ سب ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں۔ 360 خداؤں والے وہ سارے یونائٹڈ ہیں، متحد ہیں، اور ہم ایک خدا والے ہو کے ہمارے کئی خدا بن گئے ہیں۔ یہ ستم کی بات ہے ہمارے لیے، قصہ پارینہ بن گئی ہے جو رفعت اولا تھی ہماری۔ کبھی ہم شیر ہوا کرتے تھے اس کائنات کے، کبھی ہم زبردست ترین انسان اس کائنات کے ہوا کرتے تھے، جن کی مثالیں دیا جایا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں۔ یہ سسٹم ہم نے بنانا تھا نا۔ جیسے اعرابی آئے، وقالت الاعراب، جن کو ہم اپنی زبان میں پینڈو کہتے ہیں، گوار کہتے ہیں، یا دیہات کے لوگ کہہ ہیں آپ سیدھے لفظوں میں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو کہو لم تؤمنوا، ابھی مومن نہیں ہوئے تم، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ مومن اور مسلمان اور مذہب کا جو فرق ہے نا، مسلمان اور مومن کا، یہ اس میں دیوار بنا دی گئی ہے ہمارے لیے۔ یہ اس میں ہم ایسے غلط ملت ہو گئے ہیں کہ ہم شک بھی کرنے لگے۔ مالک نے تو پہچان دی ہمارے کہ ثم لم یرتبوا، شک نہیں کرتے اب کسی بھی چیز پہ۔
ہمارے کوئی آیت، کوئی مسئلہ، کوئی حدیث سمجھ نہ آئے، ہم فوراً نہیں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، شک میں آ گئے ہم، ایسے ہو ہی نہیں سکتا فائنل۔ فرمائے صرف شک نہیں کرتے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مال کا بھی دریغ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں۔ جہاد کا مطلب میں نے جیسے پچھلے جو بتایا تھا، یہ نہیں ہوتا تلوار گولی بم لے کے نکل پڑے، یہ جہاد نہیں، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، چاہے وہ قتال فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، چاہے کسی یتیم مسکین کی کفالت کیوں نہ ہو، چاہے معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ نے راستہ دے دیا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کس کوشش میں ہیں؟ ہم کس کوشش میں لگے رہتے ہیں آج کل؟ ہم کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو، کافر دنیا میں بہت ہیں، ان کو کوئی اپنا کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ ای الجہاد افضل، سب سے افضل جہاد کون سا؟ آپ نے فرمایا تھا جہاد اپنے نفس کے خلاف سب سے افضل جہاد ہے، یہ سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے نفس جسے کہا جاتا۔ وہ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں بری نہیں کرتا اپنے آپ کو، کیونکہ نفس جو ہے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ نفس کئی قسم کے ہیں، نفس لوامہ بھی ہے، نفس امارہ ہے، یہ اکساتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نفس کے تزکیہ کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، حقیقتاً یقیناً وہ کامیاب ہو گئے جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ یہ ہے اصل فساد کی جڑ ہمارے اندر۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، فصلی، اور بس نمازیں پڑھتا رہا، لیکن یہ تو کیا نہیں ہم نے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذب الثمود بتقواہا، پہلی لوگوں نے بھی، سمود نے، یہ سب لوگوں نے ایسے کیا۔ یہ اندر کا تزکیہ ہمیں مومن بناتا تھا، وہ ہم بنے نہیں۔ ہم پڑ گئے شک میں، اور حقیقتاً کبھی آپ جائزہ لے طاہرانہ کہ جو خوبی اللہ رب العزت نے ہماری گردانی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ساری خامیاں ہمیں موجود ہیں۔ خوبی ایک نہیں رہی، خامیاں ہی خامیاں، خامیاں ہی خامیاں، چاہے کسی بھی حوالے سے۔ نہ ہم میں کوئی بھائی چارہ رہا، نہ ہم میں کوئی الفت رہی، نہ محبت رہی، نہ کچھ رہا۔ تو مذہب کیسے ہمارا یہاں ہوگا؟ مجھے یاد ہے ایک جمعہ میں نے کہا تھا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے کام جو اس نے کروانے ہیں نا، ان کی لسٹ میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ کروانے تو ہے نا اس نے، اس کا دعویٰ ہے نا۔ اس کا بعد الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے غالب کرنے ہی کرنے، سورۃ فتح کی آخری آیات میں سے، اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، غالب اس نے کرنا ہی کرنا ہے اپنے دین کو۔ جبریل تو نہیں آنے والے، بدر تو نہیں لگے گی نا، کوئی اور تو نہیں آنے والا، ہم سے ہی لینے ہیں نا کام، کہیں شرمندگی نہ ہونی پڑ جائے۔ اس نے لینا ہے کام، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو مذہب ہماری پہچان تھی، اس میں سے سب سے پہلے بیس ہماری نماز تھی، اس کو تہس نہس کر لیا۔
ہمارے موقع آتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، عید کرتے ہیں، 7 بجے جمعہ زبردست دن تھا، عید والے دن اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، کدھر گئی وہ؟ سسٹم ہمارا جو ہے وہ زبردست، ہم نے اس طرح اس کے ساتھ بد انصافی کی ہے، بے انصافی اس قدر اس کے ساتھ ہم نے کر دی ہے کہ آج ذلیل و خوار ہوتے مل رہے ہیں۔ یہ ایسے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس قدر پستی میں چلے گئے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ، جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا، آج وہی سینیریو نہیں بنا ہوا؟ ذرا غور کریں اس کے ساتھ، وہی ماحول بنا ہوا ہے۔ ادھر کشمیر میں، ہندوستان میں کشمیریوں کو وہ مار رہا ہے ہندو، ادھر یہودی مسلمانوں کو فلسطین میں۔ تو جب بڑی اسرائیل پہ ایسے مواقع آئے تھے تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ جاؤ کوشش کرو، لڑو جا کے ان سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ جی آپ جاؤ، آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایٹم بم ہمارے لیے ہے، یہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ تم طاقت اس قدر اکٹھی کر لو کہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ پھر کیوں بلا نہیں ہو رہا ہے؟ ایٹم بم ہم نے بنایا، چلا نہیں سکتے، ہم چلا نہیں سکتے، ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کس کا؟ میرے معاشرے کا، میری اکانومی کا۔ اکنامکس جو ہماری معاشیات ہے وہ سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ یہودی کے ہاتھ میں۔ حکم کیا تھا؟ ان کو زبردست قسم کی دعوت دو تم دین کی، کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، کیونکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون آئے گا، تم یہ کلمہ پڑھو۔ انہم اطاعوا لذالک، اگر وہ پڑھ لیتے ہیں پھر ان کو کہو تم نماز پڑھو، یہ طریقہ ہے، 5 نمازیں پڑھو۔ انہم اطاعوا لذالک، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیتے ہیں، فاخوانکم فی الدین، اب سسٹم سیدھا ہو جائے گا، یہ نہیں یہ سینئر ہے یہ جونیئر ہو۔ اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی وہ تمہارے برابر ایکول رائٹس کا وہ مالک مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے 5 سال پہلے نمازیں پڑھی ہیں تو اب مسلمان ہوا، یہاں یہ چکر نہیں ہے۔ کوئی سینیارٹی بیس پہ نہیں ثواب ملتا، یہاں اس بیس پہ، تقوی کے بیس پہ بنے ثواب ملتا ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، ایک صحابی آئے، نئے صحابی ہوئے ہیں، پتہ نہیں اتنا، کھجوریں کھا رہے ہیں، غزوہ شروع ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے وہ تیز کھجور شروع کر دی، پھر 2 شروع کی، نہیں ختم ہوئی، ادھر ہی پھینک کے آگے چلے گئے، لڑے، جب چھٹا میدان تو وہ نبی علیہ السلام اس کے چہرے سے خاک صاف کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں فاز برب الکعبہ، رب کعبے کی قسم یہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں کوئی سینیارٹی نہیں ہے میرے بھائی، ادھر سے مالک دیکھتے ہیں۔ التقویٰ ہنا، دل میں ہے تقویٰ، یہ ہوگا سسٹم زبردست، ہم مسلمان نہیں، ہم سینئر ترین اس دنیا کے ممبر بن جائیں گے، باشندے ہو جائیں گے، سینئر ترین
مالک کے اعلان کے مطابق انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اے مومنوں. مسلمانوں کو نہیں کہا، مومن انتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ اب کہاں ہیں ہم؟ میری تقریباً ہر گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے، ہم اپنی اصلاح کریں. میں اپنی کروں گا، آپ اپنی کریں گے، معاشرہ بہترین بن جائے گا. اسلام سے کسی کو خوف نہیں جو انفرادی عمل ہم کرتے ہیں. ہمارے مذہب سے خوف ہے، ہمارے سسٹم سے خوف ہے جو ہم نے بنانا تھا. یہ کشتیاں ہم ہی نے جلائی تھی نا، جا کے ہم مسلمانوں نے ہی جلائی تھی نا کشتیاں. کدھر گئے وہ لوگ؟ کون سا طارق بن زیاد؟ ہمیں آج کی یوتھ کو تو نئی جو جنریشن ہے اس کو تو ان کا پتہ ہی نہیں یہ ہے کون. خالد بن ولید کون تھے؟ کوئی نہیں پتہ. امیر معاویہ کون؟ ابو سعید خدری کون؟ ابو بکر لیثی کون؟ ابو ہریرہ کون؟ ابو بکر عمر عثمان و علی کون؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمیں تو یہ پتہ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ خلیفہ ہوتا ہے جس نے کہا تھا، جب خلیفہ بنے تھے نا تو دکان پہ جانے لگے، اپنے بزنس پہ آفس جانے لگے تو کہا، اس وقت کے جو جیسے بھی طریقہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر آپ جا رہے ہو دکان پہ، اپنے کام پہ دفتر جا رہے ہو، یہ سسٹم کون دیکھے گا خلافت والا؟ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا آپ کی اجرت کی جائے گی، مقرر کی جائے گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب یہ سارا سسٹم آپ نے دیکھنا ہے خلافت والا. تو کہنے لگے میری اتنی رکھنا جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے. کروڑوں پتی تھے اس وقت ابو بکر صدیق جس کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہا اتنی رکھنا جتنی مزدور کی ہے. تو پوچھا اگر گزارا نہ ہوا تو کہا میں مزدور کی بڑھا دوں گا، میں مزدور کی بڑھا دوں گا. یہاں تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ مذہب ہے ہمارا، یہ سسٹم ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہیں لوگ. ہم ہی ہیں کشتیاں جلانے والے. جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ سادی آمینوں سے کچھ نہیں اب ہونے والا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ہم حقدار ہو چکے ہیں، تقریباً ذلیل بھی ہو کے چکے ہیں. نظر آ رہا ہے ہم ذلیل بھی ہم ہو رہے ہیں، لاغر بھی ہم ہیں، کر ہی کچھ نہیں سکتے. اس کو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا؟ چلو یہاں تو رہ گیا سارا کچھ، آگے جا کے کیا ہوگا؟ یہ روزے، حج، وہ حقوق العباد جو دوسری بات کر رہا تھا میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے، وہ جب تک بندہ نہیں کرے گا. سمجھ رہے نا میری بات؟ حقوق العباد مین سسٹم. جب سسٹم سیدھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. مذہب اور اسلام میں جو فرق ہے وہ جب تک وہ اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، جب دیکھ کے جو پہلے کا کہہ دیا ہوا ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے. اس نے کہا مذہب تمہارا بہت اچھا ہے، کہتا کہ تم پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہتا مسلمان اچھے نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو ان کی لسٹ میں ٹھپا مسلمانی والا نہیں لگوانا چاہتا. یار اتنا پیارا ایک سکھ کا میں نے سنا، وہ پتہ نہیں کہیں کسی جگہ لیکچر دے رہا تھا. وہ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ محمد صاحب اور عمر صاحب کہتے ہیں عزت سے نام لینے کے لیے. وہ کہتا ہے جس قوم میں عمر صاحب جیسا لیڈر ہو اس قوم کو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیڈر نمبر 1 آج بھی پوری دنیا مانتی. پہلے نمبر پہ سینئر ترین انسانوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یار ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، ان کے ہم جانشین تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم ہیں، پھر ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں مالک کو ہم اگنور کرتے ہیں، کیوں ہم محمد الرسول اللہ کو اگنور کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ نہیں ہمیں پتہ۔ اختلاف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں ایک دوسرے پہ کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، کیوں ہم دل ملا کے نہیں، دل ملائیں گے کیسے ہم؟ کیوں ہم کل مؤمن اخوہ نہیں بن جاتے؟ کیوں ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والے نہیں ہیں؟ میں چھوٹی چھوٹی باتیں پچھلے جمعے کر رہا تھا نا، میں ایک اور اس میں اضافہ کرتا چلو، ہیں تو بہت زیادہ۔ ہماری جو نمازوں کی کیفیت ہے نا، جنہوں نے یہ مذہب پہ کو رائج کرنا تھا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی ہے تعلق باللہ، اور اس میں سب سے بڑی نماز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو بھی بندہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز نہیں نہ پڑھتا تک ہوتا، کبھی مس ہو جاتا ہے، روٹین نہیں، یہ سنیں غور سے حدیث، روٹین نہیں، کبھی مس ہو جاتا، ہفتے میں 2-3 دفعہ تو ہمیں شک گزرتا کہ یہ منافق تو نہیں ہے کہیں۔ اپنی نمازوں کا حال ہم دیکھیں، اپنے جمعے کا ہم حال دیکھیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہر کام جو فرض ہے وہ ٹائم پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے کام نہیں چلنا، کہیں وہ اس لسٹ میں نہ ہم چلے جائیں، سوکن والی میں۔ اللہ سے دعا فرمایا کریں اللہ ہمیں ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی بھی غلطی، تو شیطان تو لگا ہے نا ساتھ، اس کا تو کام ہی یہی ہے نا، اس نے تو کروانا ہی ہم سے یہی ہے کہ یہ ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دو۔ جو کام مالک نے ہماری بہتری کے لیے رکھے ہیں، ہر اس کام میں اس نے رکھنے ڈالے ہیں۔ دیکھ لو ہمارے ہی پیر ہیں نا، مالک سے دور کر دیا، دور کر دیا۔ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو کہیں بدعات کے نام سے عملوں سے دور کر دیا، علماء کے ذریعے ہی کرا دیا کہ فلاں بدعت ہے، فلاں یہ غلط ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ وہ بھائی میں کر تو رہا ہوں یہ سارا کچھ، مجھے پتہ بھی ہے اس کا۔ ہم تو اللہ کو دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو، یہ میں نہیں کہ ہماری بات ترجمہ سناتا ہوں آپ کو، بلکہ سورہ یاسین کے اینڈ پہ ہے، میرا خیال ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے مثالیں دیتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا لفظی ترجمہ ہے، اور یہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے آپ کو تو دیکھو پیدا کیسے ہوئے ہو، کہتے ہو کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ سرما بن چکی ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم۔ خود ہی مالک نے جواب دے دیا، بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ کل ان سے کہہ دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کی تھی۔ ہم تو اللہ پہ شک کرتے ہیں، ہم نے تو اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھا، معذرت کے ساتھ ہم سب شامل ہیں اس میں۔ یہ جو ڈولڈ مکے والے قوالیوں والے جب میلہ لگتا ہے، وہ بابے کو کہاں کا کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے، آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے سارا کچھ، کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں۔ ایون کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، ان کو تو پتہ نہیں کیا بنا دیا، اللہ کو نیچا دکھایا ہوا، یہاں اللہ کو نیچا دکھایا ہوا ہے۔ اللہ ان کا محتاج ہے، یہ کتابی باتیں میں کر رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہیں مولویوں نے، سنی نہیں۔ اللہ
عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا محتاج ہے، ڈرتا ہے۔ یہ تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے۔ ہم مالک سے کیا توقع رکھیں؟ کیا امید وابستہ کریں گے اپنے مالک سے ہم؟ کہ جبریل پھر آئیں گے فرشتے لے کے؟ بدر کا ماحول پھر بنے گا؟ اس صورت میں بنے گا؟ جو بچے چھوٹے شوق وجاہدوا بانفسہم فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے رسول نے کہا وہ تم چھوٹے ہو تم گھر جاؤ، وہ یہ کہتا ہے نہیں میں تھوڑا سا بڑا ہوں میں جا سکتا ہوں۔ یہ جذبہ دیکھیں جو ہمیں جمعے والے دن مسیطے نہیں لا سکتا، اپنے ایمان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ جو حیا علی الفلاح پہ ہم مسجد میں اس کے اناؤنسمنٹ پہ مسجد میں نہ آئیں، ہمیں ریویو کرنا ہوگا اپنے آپ کو، میں کتنے ہوں روٹی یہ نہ دیکھے بڑے روپیے اس نے دیے ہیں، وہ دینے ہی دینے ہیں اس نے، وہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اس کی تقدیر اپنی تقسیم ہے اس کی، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس نے اپنا قرب کس کو دیا ہوا، کس کو مسیطے آنے کی وہ دعوت دیتا، آ میرے گھر آ جا، کس کو دیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑا ہوں میں جا سکتا ہوں۔ وہ چھوٹا رونے لگ گیا، پھر کہا چلو جو کشتی کرو جو جیت گیا وہ چلا جائے گا۔ مختصر بات کر رہا ہوں، جنگ بدر کی بات۔ معوذ اور معاذ، چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو جا ہی سکتا ہے، تیری تو اپروول تقریباً ہو چکی ہے، اگر تو شکست کھا جائے گا کنڈ لگ جائے گی تیری تو میں بھی چلا جاؤں گا یار۔ وہ بڑا ہار گیا اس سے، شوق کو دیکھ کے کہا تم دونوں چلو، ان دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا تھا، ہاتھ نہیں پہنچتے تھے۔ مشورہ کیا، کہا وہ آ رہا ہے تم گھوڑے کے اگلی ٹانگوں پہ وار کرنا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ہاتھ نہیں پہنچتے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے بھائی، مالک یہ چاہتے ہیں۔ ترجمہ سنا ہوں میں آپ کو، سورۃ حجرات ہی ہے، اس کی آخری آیات میں سے ہے تقریباً۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا، یہ ذرا اپنی تشریح سن لے مالک کی زبانی اپنی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین وہ ہیں، آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، اب جو من گئے ہیں مالک کو، باللہ ورسولہ، اللہ کو بھی اس کے رسول کو بھی، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں اب کرتے۔ وہ ہم شکی لوگ ہیں، شکی کہ پتہ نہیں یہ کولو نہ بنائی ہوئے ہیں، پتہ نہیں، تو اتنا شوق ہو نا تو پھر ٹو نہیں لگاتے، تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہے، کتھوں پڑھیا ہوگا، تحقیق کرتے ہیں، ٹو نہیں لگاتے، صحیح ہے۔ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم، اور وہ کوشش کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مطلب اللہ کے دین کو، اللہ کے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب جو نہیں کرتا وہ جھوٹے ہو گئے۔ ہم کس لسٹ میں ہیں، رائٹ والی میں یا اس والی میں؟ اللہ تعالی ہم کو اس والے لوگوں میں شمار فرما۔ کل، یہ سنیں اب، کل اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کا اپنا دین سکھاتے ہو تم؟ دین کس کے نازل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو دین سکھاؤ گے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو سب پتہ ہے جو زمین و آسمان میں ہے، سب پتہ ہے، تم اس کو دین نہ سکھاؤ اپنا۔
واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا۔ اب ہم کدھر ہیں؟ یہ مالک کی ایک سورت حجرات ہے، 26واں پارہ، 3rd لاسٹ آیت ہے اس کی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ سچے لوگ، یہ ہم سچے ہیں یا کیا ہیں؟ میرے بھائی سوچنا بنتا ہے کہ نہیں ہمارا؟ میں یہ بھی بات عموماً کہا کرتا ہوں، تقریباً دوسرے تیسرے جمعے میں کہہ ہی دیتا ہوں کہ مرنا نہیں ہم نے۔ پچھلے جمعے میں نے یہی الفاظ تھے، آگے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہاں تو رول کرونا سے مر گئے، شوگر سے، ہارٹ سے، بالکل تندرست، پھر بھی مرنا ہے۔ مالک پہلے پارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر ایسے حرکتیں کرو گے 1000 سال، الف سنہ کا ذکر ہے، 1000 سال بھی زندہ رہو گے تو بچ نہیں پاؤ گے، تو پھر کیا کریں گے؟ اب تو ہمارا بنتا ہے ہم مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، غیبت چغلی بتان جو پچھلے جمعے، وہ تو عام ہے نا، ہمارے عام ہے ہماری سوسائٹی میں، جسے لینا دینا بھی نہیں، اس کے ساتھ بھی بھائی چڑھ کے، وہ جو کہتے ہیں نا جادو، وہ سر چڑھ کے بولے، وہ ہم کرتے ہیں۔ فلاں انجدہ، فلاں انجدہ، فلاں نے یہ کر دیا، وہ وزیر ایسا، وہ مشیر ایسا۔ مجھے کیا تکلیف ہے؟ نہ میں اس کا اکاؤنٹنٹ، نہ مجھے اس کو پتہ اس نے کتنا کھایا ہے، کیا ایکس لیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، مجھے کیا اس سے؟ مجھے تو دار روٹی سے ہے نا، وہ کس نے دینی ہے؟ ہم نہیں مانتے، حقیقتاً نہیں مانتے۔ جہاں سے اوپر سب مانتے ہیں، اس سے نیچے کچھ بھی نہیں مانتے۔ پہلی بات تھی اس کی الحمدللہ رب العالمین، ٹکر کی فکر نہ کرنا، روٹی میں دوں گا، روٹی میں دوں گا۔ امریکہ سے ایگریمنٹ، چائنا $400 ارب کا معیشت، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ روٹس بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، وہ تو بناؤ بھائی جی، سسٹم ادھر ہمارا چلے گا۔ عربی جیسے بھی ہے نا، بڑے برے ہیں پریکٹیکلی، جو انہوں نے خصوصاً یہ UAE والوں نے کیا ہوا ہے نا، لیکن ایک بات ہے ان کی، منواتے اپنی ہیں، پاویں جی جیسے مرضی، کوئی لٹریچر یا کچھ بھی وہ پرنٹ کرنا ہے نا، ہمارے ملک کا عربی زبان میں چھاپو۔ جاپان نے آج تک انگریزی میں نہیں دیا، اپنی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں وہ زبانی زبان میں وہ دیتا ہے۔ تو میرے مالک نے دیا ہے ہماری یہ کیٹلاگ، ہمارے یہ انسانوں کی، یہ کائنات کی، ہم اس کو چھوڑ کے، میں آئلز کر رہا ہوں جی، 6 بینڈ آئے ہیں ابھی تو وہ پورے نہیں ہو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، اے عربی زبان سیکھو، یہ دین کی زبان ہے۔ ہم کس کی سیکھتے ہیں؟ انگریزوں کی۔ جو قوم، ہم اپنی اگر بات کریں، جو قوم آج تک اپنے بل انگریزی میں پرنٹ کرتی ہے، ریڈی والے کو جو جاتا ہے، انہوں نے کیا ترقی کرنی؟ مینٹلی غلام قوم ہم، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، پائے جی ہمیں دو، پائے جی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ساتھ قوموں کو میں سر بلند کرتا۔ ہمارا سینہ چوڑا نہیں ہو جانا چاہیے تھا، یہ ہماری کتاب ہے۔ ہم نے رکھا الف لام میم 3 نیکیاں، نہ لتر بکھرے، حقیقتاً مذاق نہ سمجھنا اس کو۔ میرے مالک نے یہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی، پڑھنے کا اور ٹائم رکھا ہوا ہے، تدبر کرنے کے لیے۔ غور کرو اس پہ کہ میں نے کیوں سمود، لوط، بنی اسرائیل، یہ ان کو کیوں برباد کیا، یہ اس کے لیے آئی تھی۔ یہ وہ بھی کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں،
میں بھی کہتا ہوں کہانیاں، قرآن کسے دستے ہی نہیں مولوی، مولوی قرآن کسے جہاں سنانے آئے تمہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ دریا کا منہ سے گزرے 12 راستے بنے، نہیں پتا مجھے، دوبارہ سن کے کیا کرنا ہے، چینج ہوئے وہ سن کے، نہیں پتا نماز نہ پڑھوں گا تو میں کافر ہوں، پڑھتا ہوں، پتہ نہیں ہے، نہیں پتا میں جمعہ نہ ٹائم پہ جاؤں گا تو نہیں ہوگا میرا جمعہ، سب پتہ ہے میرے بھائی، میں کرتا نہیں ہوں، یہاں سے اوپر ہوں سارا کچھ۔ مالک کہتے شک نہیں کرتے، یہ سچے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے، ہم تو ٹانگیں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی، ہم تو کیڑے نکالتے ہیں، اور خود تو ٹھیک ہو جو پہلے، پھر دیکھنا ہندو کیسے آگے نکل جائے، ایسے آگے لگ کے بھاگتا ہے تمہارے۔ یہ حدیث سنی ہے آپ سب نے، معذرت کے ساتھ 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، کہ یہودی کو درخت بھی اینڈ پہ نہیں دے گا پروٹیکشن، وہ بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے نا، سنی ہے؟ وہ درخت کاٹ رہے ہیں، وہ چاہے وہ کیسی بھی نیت سے، ان کو بھی پتہ ہے بات سچی ہے، کتنی گندی ترین کھوتی قوم ہے جن سے اللہ جوتے ہمیں مروا رہے ہیں۔ یہ پہلے غور کریں ذرا، پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ کوئی بندہ پکڑا جانا نا، کوئی تھوڑا سا روب دار، یہ پنچایت کے معاملے جب ہوا کرتے تھے گاؤں میں، یہ کافی دیر پہلے 40-50 سال پہلے، پنڈ سے نا کوئی کمی جسے ہم کہتے ہیں اس کو بلانا، اسے کہنا اپنا جوتا اتار کے اس کو مار، یہ سزا ہوتی تھی۔ ایک کمی، ایک جوتے پڑ رہے ہیں، اوپر کمی کے ہاتھ سے پڑ رہے ہیں، یہ ہمارا یہ حال ہوا۔ اتنے سے ہیں یہودی، اتنے سے تھوڑے سے ہیں، ٹگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے ایٹم بم والوں کو۔ یہی فلسطین تھا جس نے 3 دن خوشی کے لیے چھٹی دی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ 28 مئی کو کیا تھا، 3 دن آفیشل چھٹی، کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمارا بھائی پاکستان ایٹمی پاور بن گیا ہے، اور ہم نے کپڑا ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی موقع آیا تو بتاؤں گا کہ مالک کیا کہتے ہیں، ما لکم لا تقتلون فی سبیل اللہ، اب کیا تکلیف ہے تمہیں، یہ مالک کے لفظ ہے، لما تقتلون، کیوں اب نہیں لڑتے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جبکہ کمزور عورتیں اور بچے بلک رہے تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ میں دیکھوں آپ دیکھیں، کمیوں سے جوتے پڑوا رہا ہے مالک ہمیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، عمروں کی وجہ سے نہیں، نمازوں کی وجہ سے نہیں، جو اس کو سسٹم کا بیڑا گرک کیا ہم نے، جو ہم نے شک کر کے نہ اللہ کو اللہ رہنے دیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رہنے دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو اب بھی معاف کر کے ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا